بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شادی شدہ افراد بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ اتنی تلخ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار اس کا منطقی انجام طلاق کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی علیحدگی کی خبر کا اعلان مگر اس انداز میں ہوا کہ شعیب ملک کی اپنی نئی بیوی ثنا جاوید کے ساتھ روسی جوڑے میں ہنستی مسکراتی تصویر سامنے آئی، خوشی سے گلنار چہرے کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہوئے کہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ثانیہ مرزا خاموش ہیں، وہ کوئی کم تعلیم یافتہ یا گھریلو خاتون نہیں، اپنے ملک کی مایہ ناز ٹینس سٹار رہی ہیں، قوت ارادی سے بھرپور، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے والی۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی جو کہانی ہے اس میں نئی بیگم کا ذکر ہے، شعیب ملک اور ثانیہ مرزا سبھی کا ذکر ہے، اگر کسی کا ذکر نہیں ہے تو ان کے بیٹے اذہان کا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اسے سمجھ آ چکی ہے کہ ماں باپ میں علیحدگی ہو چکی ہے، اور کیا اسے سمجھ آ چکی ہے کہ اسے اب ماں باپ میں سے ایک کے ساتھ رہنا ہے۔ دونوں میں سے کس کے ساتھ اس کا انتخاب بھی اس نے خود نہیں کرنا بلکہ ماں باپ ہی یہ فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ فیملی کورٹس میں جائیں تو ایسے ایسے دردناک مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عدالت ماں باپ میں سے ایک کو بچوں کی تحویل دیتی ہے اور وہ دوسرے کے ساتھ جانے کے لیے مچل رہے ہوتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں۔ شعیب ملک کا طرز عمل تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ طلاق کا اعلان ہوا تو نئی شادی منظر عام پر آنے کے ذریعے ہوا۔ ایسی کہانیاں معاشرے میں عام ہے کہ پہلی بیوی مری تو اس کی قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے مرد نے دوسری شادی کر لی۔ شریعت میں بہرحال جس کی اجازت ہے، سوال مگر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد سے اس کی ماں کی علیحدگی کیا مرد کے لیے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوتا کہ کچھ پل اس کا غم ہی منا لیا جائے؟ اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسا ہے وہ جیسے کہ ہوا کچھ بھی نہیں۔ سوتیلی ماں کی شکل میں پھر بچوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، وہ آنے والے برسوں میں یہ قیامت سارا زمانہ دیکھتا ہے۔ ثانیہ مرزا خاموش ہیں، شاید اس ترک تعلق کا غم منا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ثانیہ مرزا نے علیحدگی کا فیصلہ اس لیے کیا کہ شعیب ملک کے دوسری عورتوں سے روابط تھے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو تکالیف آنا ہوتی ہیں وہ آپ کی مالی حیثیت دیکھ کر نہیں آتی۔ بڑھاپا غریب اور امیر پر ایک طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، بیماری ایک طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اولاد کا فرما بردار یا نافرمان ہونا بھی دولت سے کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بڑی نامور عورتوں کو بھی شوہر کی بے وفائی کا غم سہنا پڑتا ہے، دوسری عورتوں سے اس کے تعلقات دیکھ کر صبر کرنا پڑتا ہے، یا علیحدگی اختیار کریں تو پھر اولاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتے دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ مغرب میں دیکھیں تو گنے چنے لوگ ہی ساری زندگی کے لیے ایک شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں رہتے ہیں، عموماً لوگ پارٹنر بدلتے رہتے ہیں۔ شادی بھی شادی ہوتی ہے، بغیر شادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوتی ہے، اور بچے پیدا کرنے کی اجازت ہوتی ہے بغیر شادی کے۔ ایک دو بچوں کے بعد وہ پارٹنر بدل لیتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق، شادی شدہ عورتوں کے حقوق اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں کہ طلاق کی صورت میں آدھی جائیداد سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ ایک فون کال پر پولیس شوہر کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ اسے پنجاب میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک دفعہ بڑے بونڈے انداز میں۔ مرد عموماً شادی کرتے ہی نہیں، آزادی کے نام پر عورت کو گرل فرینڈ کے طور پر ساتھ رکھتے ہیں اور اسے باور کراتے ہیں کہ بغیر شادی کے ساتھ رہ کر وہ با اختیار ثابت ہو رہی ہے اور اسے اس کے حقوق مل رہے ہیں۔ گرل فرینڈ نوکری بھی کرتی ہے، برابری کی بنیاد پر معاشی مسائل بھی دیکھتی ہے اور بچے بھی پیدا کرتی ہے، لیکن میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ اذہان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بچے کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اور کوئی نہیں ہوتی کہ ماں باپ میں سے ایک کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنی پڑے۔ علیحدگی بھی اس لیے نہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں بلکہ اس لیے کہ آپس میں ان کے مزاج نہیں ملتے۔ ماں باپ بھی اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ اپنی خوشی پہ اپنی اولاد کی خوشی قربان کر دیتے ہیں۔ ریحام خان اور عمران خان کی علیحدگی یاد آتی ہے۔ انہوں نے اکٹھے جو آخری شادی اٹینڈ کی وہ اکتوبر 2015 میں میری شادی تھی۔ دونوں جب میری شادی میں آئے تو مسکرا رہے تھے۔ انہی دنوں علیم خان نواز شریف سے لاہور میں ضمنی الیکشن ہارے تھے۔ ریحام خان اور عمران خان کے ساتھ شادی کے شرکاء تصاویر بنواتے رہے، کسی کو انہوں نے شک تک نہ ہونے دیا کہ اختلافات اس قدر گہرے ہو چکے ہیں۔ شادی کے تیسرے دن میں نے اور میری بیوی نے سکتے کی حالت میں یہ خبر سنی کہ عمران خان اور ریحام خان کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ ریحام خان نے بعد میں جو انتقام کا راستہ اختیار کیا اور اپنی کتاب میں جو الزامات لگائے وہ ایک اور نوعیت کی تباہی تھی۔ یہ خوش فہمی کہ عمران خان کو وہ تباہ کر دیں گی جنسی الزامات سے، کوئی کسی کو تباہ نہیں کر سکتا، انسان صرف اپنے آپ کو ہی تباہ کر سکتا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات طلاق کے ساتھ ہی فوراً دوسری شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اپنے پچھلے شریک حیات کو جلا سکیں، اسے دکھا سکیں اور معاشرے کو دکھا سکیں کہ وہ بہت خوش ہیں۔ عدنان سمیع اور زیبا بختیار کا معاملہ بھی سب نے دیکھا، اذان سمیع خان بھی اسی قیامت سے گزر چکے ہیں۔ اولاد سے
علیحدگی کے بعد انسان جس تکلیف سے گزرتا ہے اسے وہی جانتا ہے۔ بچہ ماں اور باپ میں سے جس کے ساتھ بھی رہتا ہے وہ فریق ثانوی کے خلاف اس کے دل و دماغ میں زہر بھر دیتا ہے۔ شوبز میں اتنی علیحدگیاں کیوں ہوتی ہیں؟ انجلینا جولی نے جینیفر انسٹن سے اس کا شریک حیات بریڈ پٹ چھین لیا تھا۔ شوبز میں چونکہ میاں بیوی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اور شادی برقرار رکھنے کے لیے ان پر خاندان اور معاشرے کا پریشر بھی نہیں ہوتا اور مالی مسائل بھی ایسا نہیں ہوتے اور نئی شادی کے لیے آپشنز بھی وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں، اس لیے طلاقوں اور دوسری تیسری شادیوں کی شرح بہت زیادہ ہے کہ اکٹھے رہتا ہوا انسان ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتا ہے یکسانیت کی وجہ سے۔ عام لوگوں میں بھی صرف یہ مجبوریاں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے شریک حیات کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پہ ساری زندگی صبر کرتے ہیں مگر علیحدگی اختیار نہیں کرتے۔ عموماً اولاد کو تکلیف سے بچانے کے لیے لوگ ساری زندگی یہ تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ شریک حیات کا مختلف مزاج برداشت کرنا بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں مگر اندر سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی بقا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اخلاص اور سچی مفاہمت پہ منحصر ہوتی ہے۔ مختلف مزاج کے انسان کے ساتھ رہنا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عمران خان کو ہرگز طلاق نہیں دینا چاہتے تھے اور تماشا نہیں مرنا چاہتے تھے، لیکن ریحام خان کے مزاج خصوصاً ان کے آخری حد تک لالچی ہونے کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی۔ انسانی عقل کا حال یہی ہے، شادی شدہ عورت کو شوہر کی آدھی جائیداد، پھر بغیر شادی کے اکٹھے رہنے کی اجازت، بغیر شادی اولاد پیدا کرنے کو جائز قرار دینا، مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں سے شادی کو جائز قرار دینا حالانکہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے، اولاد یتیم خانے سے گود لے لینا اور پھر یہی منہ بولی اولاد انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آتی ہے۔ اپنی ذاتی خوشی کی خاطر انسان اپنا شریک حیات بدل لیتا ہے اور اولاد ساری زندگی اندر ہی اندر تکلیف سے گزرتی رہتی ہے۔ یہ ہے انسانی عقل کا حال۔ پاکستان میں اس وقت آدھی شادی شدہ عورتیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں مالی خود مختاری نصیب ہو جائے تو ایک لمحہ بھی اپنے شوہر کا منہ دیکھنا وہ گوارا نہ کریں، مجبوری مگر ساری زندگی جوڑے رکھتی ہے۔